نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس روشنی کو فراہم کرنے کے لیے بھیجا، وہ روشنی، وہ 10 مقاصد تھے کہ 10 اندھیروں سے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو روشنی کے 10 مقاصد عطا کیے، 10 مینار نور عطا کیے۔ سب سے پہلا مقصد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تھا وہ یہ تھا کہ انسانی معاشرے کے اندر صالح اور بہترین انسان پیدا ہو جائیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ انسانی معاشرے کے اندر صالح اور بہترین خاندانوں کی تعمیر و تشکیل ہو جائے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ انسانی معاشرے کے اندر صالح اور بہترین معاشرہ تشکیل پا جائے، سماج تشکیل پا جائے۔ اور چوتھا مقصد یہ تھا کہ اس انسانیت کی بستی کے اندر، اس دنیا کے اندر صالح اور بہترین قوم، صالح اور بہترین امت تشکیل پا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے تھے کہ یہ امت جو ہے 5ویں مقصد کو پورا کرے، اور وہ 5واں مقصد یہ تھا کہ صحیح دین کا تعارف انسانیت کو حاصل ہو جائے، صحیح دین کا تحفظ ہو جائے۔ اور 6واں مقصد یہ تھا کہ انسانی جان کا تحفظ اس دنیا میں رہتی دنیا تک باقی رہے۔ اور 7واں مقصد یہ تھا کہ انسانی عقل کا تحفظ ہو جائے۔ 8واں مقصد یہ تھا کہ انسانی دولت کا تحفظ ہو جائے۔ 9واں مقصد یہ تھا کہ انسانی عزت، آبرو اور نسل انسانی کا تحفظ ہو جائے۔ اور یہ 9 مقاصد جب پورے ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس انسانیت سے راضی ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ ہے، پہلا مقصد کہ اس دنیا میں صالح اور بہترین انسان پیدا ہو جائے، یہ پہلا مقصد ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، قرآن حکیم کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، سیرت النبی کے نقطہ نظر سے صالح اور بہترین انسان کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ فریم کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن، وہ تعریف کیا ہے؟ انسان کے صالح اور بہترین ہونے کی تعریف کیا ہے؟ انسان کن خوبیوں کا مالک ہو تو اسے صالح اور بہترین انسان کہا جائے؟ میرے دوستو، انسان کم از کم 4 خوبیوں کا مالک ہو تو اسے صالح اور بہترین انسان کہا جائے گا کہ یہ دنیا کا صالح اور بہترین انسان ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ انسان صالح اور بہترین انسان نہیں ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کا اخلاق اعلیٰ ہو، مہذب ہو اور بہترین اخلاق ہو۔ اگر انسان کا اخلاق درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو وہ صالح اور بہترین انسان نہیں ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ اس کی عبادت صحیح ہو، اور اگر اس کی عبادت صحیح نہیں ہے تو وہ انسان صالح اور بہترین نہیں ہے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کا روزگار حلال ہو۔ اگر اس کا روزگار حلال نہیں ہے تو وہ صالح اور بہترین انسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کو لے کر آئے کہ دنیا میں صالح اور بہترین انسان پیدا ہو جائیں، یعنی ایسے انسان دنیا میں پیدا ہو جائیں جن کا عقیدہ بہترین ہو، درست ہو، صحیح ہو، جن کا اخلاق مہذب ہو، بہترین ہو، صحیح اور درست ہو، جن کی عبادت بہترین ہو، صحیح ہو، درست ہو، اور جن کا روزگار حلال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر انسانوں پر محنت کی جس طرح میں اور آپ اپنے کاروبار پر محنت کرتے ہیں، اپنے گھر بار پر محنت کرتے ہیں، اپنی دکانداری پہ محنت کرتے ہیں، اپنے اوپر تعلیم پر محنت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں پہ محنت کی کہ ان کے اندر اخلاق ان کا صحیح ہو جائے، عقیدہ ان کا صحیح ہو جائے، ان کی عبادت صحیح ہو جائے، ان کا روزگار حلال ہو جائے۔ میرے دوستو، یہی میرے پیغمبر کے فرائض نبوت ہیں۔ ایک انسان کے حوالے سے میرے پیغمبر کو
کم از کم 4 فرائض عطا کیے گئے۔ سب سے پہلا فریضہ یہ تھا کہ انسانیت کے عقیدے کو صحیح کیا جائے، ایک فرد کے عقیدے کی تصحیح کرنا میرے پیغمبر کا سب سے پہلا فریضہ تھا۔ دوسرا فریضہ یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق کو درست کرنا، یہ میرے پیغمبر کی نبوت کا دوسرا فریضہ تھا۔ اور تیسرا فریضہ یہ تھا کہ لوگوں کی عبادت کو صحیح کیا جائے، کہ عبادت کی خصلت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ذہن میں، انسانیت کی فطرت میں رکھی ہے۔ اگر عبادت صحیح نہیں ہے تو وہ انسان ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور چوتھا فریضہ میرے پیغمبر کو اللہ نے یہ عطا کیا ایک فرد کے حوالے سے کہ انسان اور لوگوں کا روزگار صحیح ہو جائے، حلال طریقے سے اپنا روزگار کمانے لگے۔ یہ 4 فرائض ہیں میرے پیغمبر کی نبوت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک انسان کے حوالے سے یہ 4 فرائض عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا کہ اے پیغمبر، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ انسانوں کے عقائد کو درست کریں، آپ پر فرض ہے کہ آپ انسانوں کے اخلاق کو مہذب کریں، آپ پر فرض ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کی عبادت کو صحیح کریں، عبادت کے صحیح طریقہ اس کی تعلیم دیں۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ حلال روزی کیسے کمانی ہے، کون سے رستے حرام روزی کے ہیں، کون سے رستے حلال روزگار کے ہیں۔ یہ 4 فرائض نبوت ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت کے 4 فرائض عطا کر کے ایک ایک فرد کے حوالے سے عطا کر دیے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر آیا، اس پر یہ محنت کی کہ یہ 4 اوصاف اس میں پیدا ہو جائیں۔ عمر آیا، اس پر یہ محنت کی۔ عثمان آیا، اس پر یہ محنت کی۔ علی المرتضیٰ آئے، ان پر یہ محنت کی۔ 2 لاکھ کے قریب صحابہ جو ہے ان پر میرے پیغمبر نے یہ محنت کی، ان فرائض کو ادا کیا۔ اور جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے پوچھا، الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ کہ میں نے اپنے فرائض کو ادا کر دیا؟ تو صحابہ نے یک زبان ہو کے کہا کہ بلغتا، کہ اے پیغمبر آپ نے اپنے فرائض نبوت کو ادا کر دیا۔